أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله درس نظامی چینل کے ناظرین اور پیارے طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ وظیفہ سننے سے پہلے چند باتیں آپ کے ملحوظ نظر رکھتا ہوں، یہ آپ غور سے سنیے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات جو ہے، وظیفہ کرنے سے پہلے اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تمہاری دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے اور اس سے کچھ اوپر کی طرف نہیں جاتا، یہاں تک کہ تم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ لہٰذا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں وظیفہ کرتا ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میں وظیفہ کر کر کے تھک چکا ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میں بہت سے وظائف فلاں سے بھی وظیفہ لے لیا، فلاں وظیفہ بھی کر لیا، بہت سے وظیفہ کر لیے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب اس کا فائدہ نہ ہونے کی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں تو الفاظ کی ادائیگی کا خیال نہیں رکھتے، عین اور ہا میں فرق نہیں کرتے۔ اس طرح اور بھی الفاظ ہیں جن میں ہم جو ہے حمزہ ہے اور عین ہے، اس میں ہم فرق نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس کوتاہی کو دور کیجیے۔ کسی صحیح سنی قاری صاحب کو یہ وظیفہ سنا لیں اور ان سے درست کروا لیں اپنے الفاظ، یا کسی صحیح سنی عالم دین کو سنا لیں اور اپنے ان الفاظ کو درست کیجیے۔ اور اس بات کو یہ بھی یاد رکھیے کہ وظیفہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ہمیں وہ فائدہ نہیں دیتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم، ایک تو یہ ہے کہ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کام کو بالکل کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ صرف وظیفے سے وہ کام نہیں ہوگا، وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کام کو کرنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ جو وظیفہ ہوتا ہے، یہ اس کام کے اندر جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو دور کرنے کے اندر آپ کو مدد دیتا ہے۔ لہذا وہ کام کرنے کی کوشش بھی کریں اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ وظیفہ کرنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کریں۔ بعض اوقات گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے کاموں کے اندر رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں، باوضو رہیں، با جماعت نماز پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آئیے اب ہم وظیفے کے فائدے سنتے ہیں۔ وظیفے کا فائدہ یہ ہے کہ امتحانات اور امتحانی کمرہ مشکل مضمون ہے اور نگران مجلس امتحان ہے، ان کا ڈر خوف ہے آپ کے دل میں جو ہے بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ وہ کام کر نہیں پاتے۔ آپ کو پیپر آتا بھی ہوتا ہے، سب کچھ آپ نے یاد کیا ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ جو ڈر ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ وہ کام کر نہیں پاتے، وہ پیپر حل نہیں کر پاتے۔ تو امتحانات کے اندر امتحانی کمرہ ہے، مشکل مضمون ہے اور نگران مجلس امتحان کا ڈر خوف ہو، تو یہ امتحانی سنٹر پہنچنے سے پہلے یہ وظیفہ آپ پڑھیں۔ نماز فجر کے وقت 41 بار پانی پر دم کر کے پی لیں
انشاءاللہ عز و جل وہ فائدہ ہوگا۔ وظیفہ کون سا ہے؟ وظیفہ ہے یا سلام یا حفیظ یا قوی۔ یہ وظیفہ دوبارہ سن لیں، یا سلام یا حفیظ یا قوی۔ یہ وظیفہ نماز فجر کے وقت 41 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں، اور کچھ پانی کے چھینٹے اپنے اوپر بھی ڈال لیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان سب چیزوں سے خوف، گھبراہٹ، بے چینی، بزدلی دور ہو جائے گی۔